نہیں چلے گا کہ کون کس کا بھائی ہے دودھ پینے کی وجہ سے اور کون کس کی بہن ہے دودھ پینے کی وجہ سے۔ اس سے حرمت رضاعت ثابت ہو جائے گی کہ ان کا نکاح آپس میں حرام ہو جائے گا، تو اس کی پہچان نہیں کر پائیں گے، تو اس لیے اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ ہر چمکنے والی چیز جو ہوتی ہے وہ سونا نہیں ہوتی۔ دکھنے میں تو ہمیں لگ رہا ہے کہ یہ بہت اچھا کام ہے، لیکن ہم جانیں گے دین اسلام کی روشنی میں ایسا کرنا صحیح ہے یا نہیں۔ السلام علیکم علامہ صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ علامہ صاحب، جیسے کہ یہ بینک بنائے گئے، عورتوں کے دودھ وہاں پہ جمع ہوں گے، جو نامعلوم بچے جن کی جانوں کو خطرہ ہے، تو ان کو جو دودھ پلایا جائے گا تو دین اسلام کی روشنی میں یہ صحیح ہے یا نہیں؟ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید و فرقان حمید کے اندر مسلمانوں کی زندگی گزارنے کے اصول بیان فرماتا ہے، اور حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان کی مثال اس اونٹ کی طرح ہے کہ جس کی نکیل اس کے مالک کے ہاتھ میں ہوتی ہے، تو جس طرف چاہے وہ اس کو لے کر جا سکتا ہے۔ تو مسلمان کی زندگی وہ اسلامی تعلیمات کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے اس کی زندگی کا ضابطۂ حیات بیان کیا گیا ہے۔ اس سے ہٹ کر اگر کوئی زندگی گزارنا چاہے گا تو وہ ہلاکت کی طرف چلا جائے گا۔ تو یہ جو دودھ بینک کے متعلق یہ آج کل بہت زیادہ یہ سلسلہ چل رہا ہے، اور اس حوالے سے سوالات پوچھے جا رہے ہیں، تو یاد رہے اس طرح دودھ جس بچے کو بھی پلایا جائے گا تو اس سے حرمت رضاعت کا ثبوت مل جائے گا۔ یعنی جس طرح کوئی شخص حقیقی طور پر کسی کا اولاد ہوتا ہے، کسی کا بیٹا ہوتا ہے، کسی کی بیٹی ہوتی ہے، تو پھر آپس میں وہ بچے بہن بھائی ہو جاتے ہیں، ان کے ساتھ نکاح ناجائز اور حرام ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح جس بچے نے جس ماں کا دودھ پی لیا ہے، اس کے جتنے بھی دیگر اولاد ہیں ان کے ساتھ ان کا نکاح حرام ہو جائے گا۔ تو اس طرح اسلامی روح کے حساب سے، اسلامی تعلیمات کے لحاظ سے یہ بالکل ناجائز اور حرام ہے، کیونکہ اس طرح حرمت رضاعت ثابت ہو جائے گی، لیکن پتہ نہیں چلے گا کہ کون کس کا بھائی ہے دودھ پینے کی وجہ سے اور کون کس کی بہن ہے دودھ پینے کی وجہ سے۔ اس سے دودھ کا سلسلہ ہوگا، تو اس طرح بچے کے نسب کے معاملے میں اور رضاعت کے معاملے میں بہت زیادہ دشواری ہو جائے گی۔ اب کیونکہ جہاں تک سے آپ سے بات کی تو اندازہ یہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہاں پہ جو دودھ جمع ہو رہا ہے، اب یہ اندازہ نہیں کر پاتے کہ کون سی عورت کا دودھ کس بچے نے پیا ہے، اور بڑے ہو کے اگر ان میں آپس میں شادی ہو جاتی ہے تو یہ بھی ایک گناہ کی صورت کرایا جائے گا، کیونکہ جو عورت کا دودھ بچہ پیتا ہے تو وہ رضاعی بھائی بہن بن جاتے ہیں۔ یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے۔ جی بالکل حرمت رضاعت ثابت ہو جائے گی کہ ان کا نکاح آپس میں حرام ہو جائے گا، تو اس کی پہچان نہیں کر پائیں گے، تو اس لیے اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ جی ناظرین، جیسے کہ علامہ صاحب فرما رہے تھے کہ ایسے کسی بھی عمل سے جس میں دینی نقصان ہونے کا خدشہ اس سے بچا جائے۔ اب کسی بھی عورت کا دودھ کون بچہ پی رہا ہے اور یہ اس کا اندازہ لگانا بڑا مشکل ہے، اور بڑے ہو کے ان میں شادی ہوتی ہے خدا نہ خواستہ، تو یہ سمجھے ایک طرح سے ایسے کہ کسی بہن بھائی میں شادی ہو رہی ہے، کیونکہ دودھ ایک عورت کا دودھ دوسرا بچہ پیتا ہے اور وہی دودھ اس عورت کا بچہ بھی پیتا ہے، تو یہ آپس میں جو ہوتے ہیں بہن بھائی ہو جاتے ہیں۔ تو امید کرتے ہیں کہ یہ معلومات آپ کو اچھی لگی ہوگی، اور اچھی لگو اس میں آپ کو کچھ سیکھنے کو ملا ہو تو اس ویڈیو کو اپنے جاننے والوں میں بھی شیئر کریں، اور کمنٹس کر کے آپ اپنی رائے بھی دے سکتے ہیں، اور پروگرام اچھا لگے ہو تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں۔ ہم آپ کے لیے ایسی اچھی ویڈیو لے کے آتے رہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد اقبال اور علامہ ساجد قادری صاحب کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔